بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ علاقہ بہت خوبصورت لگتا ہے، میں سیر کے لیے جانا چاہتی ہوں، تم اس جگہ سے واقف تو نہیں ہوگے؟ بگیبان نے جواب دیا، اچھی طرح واقف ہوں شہزادی محترمہ، اگر آپ سیر کے لیے جانا چاہتی ہیں تو میں کمان اور ترکش لیے چلتا ہوں، آپ شکار بھی کھیل سکتی ہیں، یہاں ہرن زیادہ تو نہیں لیکن کہیں کہیں نظر آ جاتے ہیں، خرگوش عام ہیں اور پرندے ہیں۔ للی نے مسکرا کر کہا، کیا تم مجھے تیر انداز سمجھتے ہو؟ جاؤ لے آؤ۔ بگیبان نے کہا، کوئی مشکل نہیں، شکار پر چلایا ہوا تیر خطا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ دوڑتا گیا اور کمان اور ترکش اٹھا لایا۔ بگی خیمگاہ سے بہت دور چلی گئی۔ یہ خطہ سرسبز تھا، درخت بھی خاصے تھے اور اونچی نیچی ٹیکریاں بھی تھیں۔ مارچ اپریل کے دن تھے، بہار کا موسم تھا، اس سے یہ خطہ اور زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ بگی آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی۔ ایک جھنڈ کے نیچے للی کے کہنے پر بگی رک گئی اور وہ اتری۔ اس کا بگیبان سیبل نام کا عیسائی تھا اور انہی علاقوں کا رہنے والا تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر ہوگی، خوبرو اور درازقد جوان تھا، اسی لیے اسے ارناٹ نے بگی کے لیے منتخب کیا تھا۔ للی کو بھی یہ آدمی پسند تھا، زندہ دل اور فرما بردار تھا۔ للی جب ارناٹ کے پاس آئی اس سے 1 سال بعد سیبل ان کے پاس آیا تھا۔ للی نے بگی سے اتر کر پوچھا، مسلمانوں کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جہاں تک کسی کی فوج پہنچ کر ڈیرے ڈال دے وہ اس کی سرحد بن جاتی ہے۔ میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہاں سے 8-10 میل دور سمندر کی طرح ایک وسیع جھیل ہے جس کا نام گلیلی ہے، اس کے کنارے تبریہ نام کا ایک قصبہ ہے، اس سے کچھ ادھر حتین نام کا ایک مشہور گاؤں ہے، اس جھیل سے آگے سے مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ للی نے کہا، یعنی مسلمانوں کا علاقہ یہاں سے دور نہیں، کیا ہم بگی پر جھیل تک جا سکتے ہیں؟ سیبل نے کہا، ہم کرک سے بگی پر آئے ہیں، جھیل تو یہ قریب ہے، یہ 2 گھوڑے بغیر تھکے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ للی نے بچوں کی طرح اس سے راستہ پوچھنا شروع کر دیا اور بگیبان زمین پر لکیریں ڈال کر اسے راستہ سمجھانے لگا۔ للی نے پوچھا، دمشق کو بھی راستہ جاتا ہوگا؟ بگیبان نے اسے دمشق تک کا راستہ سمجھا دیا۔ للی نے ترکش سے تیر نکالا اور درختوں میں پرندے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک پرندے پر تیر چلایا جو خطا گیا۔ للی نے کہا لگایا۔ بگیبان نے اسے شست لینے کا طریقہ سمجھایا۔ اس نے کچھ تیر ادھر ادھر چلائے۔ للی نے بگی میں بیٹھتے ہوئے کہا، اور آگے چلو، اس جگہ چلو جہاں ہرن ہو، میں ہرن کو تو مار لوں گی۔ سیبل اسے 1.5-2 میل دور لے گیا۔ ایک جگہ بگی روک کر اس نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کریں، شاید کوئی ہرن یا خرگوش نظر آ جائے۔ وہ خود ایک طرف کو چل پڑا۔ کوئی 20 قدم دور ایک درخت تھا، سیبل اس کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شہزادی للی کے لیے ہرن یا خرگوش دیکھ رہا تھا۔ للی کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ للی نے کمان میں تیر ڈالا اور سیبل کی پیٹھ کا نشانہ لیا۔ اسے کوئی دیکھتا تو وہ یہی کہتا کہ للی مذاق کر رہی ہے۔ اس نے کمان کھینچی، اس کے ہاتھوں میں کمان کانپ رہی تھی۔ ایک آنکھ بند کیے وہ سیبل کی پیٹھ کا نشانہ لیے ہوئے تھی۔ اس نے کمان اور زیادہ کھینچی اور تیر چلا دیا۔ تیر سیبل کے کندھے کے بالکل قریب درخت کے تنے میں لگا۔ سیبل گھبرا کر ہٹا اور مڑا۔ اس نے درخت میں اترے ہوئے تیر کو پھر للی کو دیکھا مگر للی ہنس نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر بھی اس نے ہنس کر کہا، آپ مجھ پر تیر اندازی کی مشق کر رہی ہیں، اور وہ للی کی طرف چل پڑا۔ للی نے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں ڈال لیا اور بولی، وہیں رک جاؤ اور ادھر ادھر نہ ہونا۔
سیبل رک گیا اور لیلی نے کمان سامنے کر کے ایک بار پھر کھینچی۔ سیبل نے چلا کر کہا، شہزادی آپ کیا کر رہی ہیں؟ شہزادی کی کمان سے تیر نکلا۔ سیبل کی نظریں اسی پر تھیں۔ وہ بیٹھ گیا اور تیر زناٹے سے اس کے قریب سے گزر گیا۔ سیبل شہزادی کا احترام اور اپنی حیثیت کو بھول گیا۔ لیلی ترکش سے ایک اور تیر نکال رہی تھی۔ سیبل بڑی ہی تیزی سے اس کی طرف دوڑا۔ لیلی اتنی جلدی تیر نکال کر کمان میں نہ ڈال سکی۔ سیبل ایک دم اس پر لپکا تو لیلی دوڑ کر پرے ہو گئی، لیکن سیبل مرد تھا اور جوان بھی تھا۔ دوڑ کر لیلی تک پہنچا اور اسے پکڑ لیا۔ اس نے کمان چھین لی اور اس کے کندھوں سے ترکش بھی اتار لی۔ میں ان غلاموں میں سے نہیں ہوں جن پر ان کے آقا ہر طرح کا ظلم کرتے ہیں، سیبل نے کہا اور ایک تیر کمان میں ڈال کر کمان لیلی پر تانی اور بولا، کیا تم مجھ پر مشق کرنا چاہتی ہو؟ لیلی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا میری خدمات اور فرما برداری کا یہ صلہ ہے؟ اس کے ہونٹ کانپے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیبل نے کمان پرے پھینک دی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا کہ آپ نے مجھ پر تیر کیوں چلائے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں۔ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیلی نے ایسے لہجے میں کہا جو کسی شہزادی کا نہیں بلکہ ایک ڈری ہوئی لڑکی کا لہجہ تھا۔ سیبل نے کہا، میں آپ کی خاطر جان تک دے سکتا ہوں، پر کیسی مدد؟ لیلی نے کہا، انعام سے مالا مال کر دوں گی۔ مجھے انعام کے طور پر مانگو گے تو یہ بھی قبول کروں گی۔ مجھے جھیل گلیلی سے آگے مسلمانوں کے علاقے میں لے چلو، دمشق تک چلو، وہاں یہ بگھی اور دونوں گھوڑے تمہارے ہوں گے، انعام الگ دلواؤں گی۔ سیبل نے کہا، مجھے شک ہے آپ کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے، چلیے واپس چلیں۔ لیلی نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اگر میری بات نہیں مانو گے تو واپس جا کر شہزادہ ارناط سے کہوں گی کہ تم نے یہاں مجھ پر دست درازی کی تھی۔ سیبل نے کہا، اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، اب آپ واپس نہیں جائیں گی، نہ میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بگھی میں ڈال لوں گا اور کسی شہر میں جا کر آپ کو بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچ ڈالوں گا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں کے پاس کیوں جانا چاہتی ہو؟ تب لیلی کو احساس ہوا کہ وہ ایک جال میں پھنس گئی ہے۔ وہ بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دے کر سسکنے لگی۔ سیبل اسے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن اب وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بال، اس کی رنگت اور اس کی ڈھیل ڈھول صلیبی لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ صلیبیوں کے پاس مسلمانوں کی اغوا کی ہوئی لڑکیاں بھی ہیں۔ یہ بھی شاید مغویہ ہوگی، لیکن اسے تو وہ 3 سالوں سے خوش و خرم دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ سیبل نے کہا، اگر مسلمان ہو تو بتا دو، تمہیں شاید اغوا کیا گیا تھا۔ لیلی نے کہا، اور تم شہزادہ ارناط کو بتا کر انعام لوگے اور اسے بتاؤ گے کہ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ اسے سیبل کے گلے میں ایک ڈوری لٹکتی نظر آئی۔ اس نے یہ ڈوری کھینچی تو چھوٹی سی صلیب ڈوری سے بندھی ہوئی باہر آ گئی۔ لیلی نے کہا، اسے ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤ کہ مجھے دھوکہ نہیں دو گے، ارناط کو نہیں بتاؤ گے کہ میں نے تم پر تیر کیوں چلائے تھے۔ سیبل اس کی اصلیت سمجھ گیا اور بولا، صلیب پر کھائی ہوئی قسم جھوٹی ہوگی۔ اس نے صلیب کی ڈوری گلے سے اتاری اور صلیب پر پھینک دی اور کہنے لگا، مسلمان صلیب پر قسم نہیں کھایا کرتے۔ لیلی نے چونک کر سیبل کو دیکھا جیسے اسے سیبل کے الفاظ پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس نے صلیب کو دیکھا جو پرے زمین پر پڑی تھی۔ کوئی صلیبی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، صلیب کی توہین نہیں کرتا۔ سیبل کو بہرحال یقین آ گیا تھا کہ لیلی کسی مسلمان کی بیٹی ہے۔ سیبل نے کہا، میں نے تم پر اپنا راز فاش کر دیا ہے،
اب تم مجھے بتا دو کہ تمہیں کب اور کہاں سے اغوا کیا گیا تھا۔ لیلی نے ڈرے ہوئے بچے کی طرح کہا، میں حج کعبہ سے اپنے والدین کے ساتھ مصر کو واپس جا رہی تھی۔ بہت بڑا قافلہ تھا۔ اس وقت میری عمر 16-17 سال تھی۔ 4-4.5 سال گزر گئے ہیں۔ کر کے قریب ان کافروں نے قافلے پر حملہ کیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ انہوں نے بہت کشت و خون کیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے والدین مارے گئے تھے یا زندہ ہیں۔ یہ کافر مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ شاید میری بدقسمتی تھی کہ میں اتنی خوبصورت تھی کہ والی کرک شہزادہ ارنات نے مجھے پسند کر لیا اور اپنے لیے رکھ لیا۔ اگر میں اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو معلوم نہیں کیسے کیسے درندوں کے ہاتھوں اب تک مر چکی ہوتی۔ شہزادہ ارنات کے آگے میں بہت روئی مگر بیکار تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بادشاہی چھوڑ دوں گا پر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا۔ اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی اور مجھے اپنا مذہب قبول کرنے کو بھی نہیں کہا۔ میں اس کی عیاشی کا ذریعہ بنی رہی۔ اس کے پاس کئی اور جوان لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ میری دشمن بن گئی لیکن ارنات صرف مجھے ساتھ رکھتا اور میری بات مانتا تھا۔ میں نے اپنی اس حالت کو قبول کر لیا۔ میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ عورت کی قسمت یہی ہوتی ہے کہ جس کے قبضے میں آ جائے اس کی ملکیت اور اسی کی غلام ہوتی ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ سیبل کو غور سے دیکھ کر بولی، کیا تم یہ ساری باتیں شہزادہ ارنات کو سنا دو گے؟ پھر وہ مجھے کیا سزا دے گا؟ بگیبان نے کہا، اگر وہ واقعی سیبل ہوتا تو یہی کرتا جو تمہیں ڈر ہے۔ میں شامی مسلمان ہوں۔ میرا نام بکر بن محمد ہے۔ تم ان جاسوسوں میں سے تو نہیں جن کے متعلق ارنات کہا کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں چھپے ہوئے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا اور بولی، اور میرا نام کلثوم ہوا کرتا تھا۔ بکر نے جواب دیا، میں جو کچھ بھی ہوں مسلمان ہوں۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ایک اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکی کی ملاقات کسی ایسے مسلمان سے ہو گئی جو صلیبیوں کے پاس عیسائیوں کے بحروب میں ملازم تھا۔ ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بھائی جاسوس بن کر صلیبیوں کے کسی شہر میں گیا تو وہاں اس کی ملاقات اپنی بہن سے ہو گئی جو بہت عرصہ پہلے تمہاری طرح اغوا ہوئی تھی۔ حیران نہ ہو کلثوم، تم حج کعبہ سے واپس آ رہی تھی۔ اللہ نے تمہارا حج قبول کر لیا ہے۔ میں عالم فاضل نہیں کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے تمہیں یہ سزا کیوں دی ہے۔ البتہ اب یوں نظر آتا ہے جیسے اللہ نے تم سے کوئی نیکی کا کام کرانے کے لیے اس جہنم میں پھینکا تھا۔ تم صرف فرار ہونا چاہتی ہو یا فرار کا کوئی مقصد بھی ہے؟ کلثوم نے کہا، بہت بڑا مقصد۔ تم شاید نہیں جانتے کہ اقرا کے پادری نے ان صلیبیوں کو یہاں کیوں بلایا ہے۔ رات ارنات جب اپنے خیمے میں آیا تو وہ نشے میں جھوم رہا تھا۔ اس نے مجھے بازوؤں پر اٹھا لیا اور بولا، بہت بڑے ملک کی ملکہ بننے والی ہو۔ صلاح الدین ایوبی چند دنوں کا مہمان ہے۔ وہ ہمارے جال میں آ رہا ہے، بہت جلدی آ رہا ہے۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے۔ اس نے مجھے پوری تفصیل سے بتا دیا کہ یہاں جتنے صلیبی حکمران آئے ہیں انہوں نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر اتحاد اور ایک دوسرے سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ میرے فرار کا مقصد یہی ہے کہ سلطان ایوبی تک یہ خبر پہنچاؤں کہ صلیبیوں کے ارادے اور منصوبے کیا ہیں اور انہوں نے کتنی فوج جمع کر لی ہے اور اسے کہاں کہاں تقسیم کر کے پھیلایا ہے۔ ارنات نے مجھے بتایا ہے کہ یہ لوگ حملہ کرنے نہیں جائیں گے بلکہ سلطان ایوبی کو حملے کا موقع دیں گے تاکہ وہ اپنے مستقر سے دور آ جائے اور اس کے رسد کے راستے لمبے ہو جائیں۔ ان کا ارادہ یہ بھی ہے کہ اگر سلطان ایوبی نے کچھ عرصے تک حملہ نہ کیا تو یہ لوگ 3 اطراف سے پیش قدمی اور یلغار کریں گے۔
لیکن تمہیں اچانک یہ خیال کیوں آیا ہے کہ خبر سلطان ایوبی تک پہنچنی چاہیے؟ بکر بن محمد نے پوچھا اور اسے بتایا۔ کلثوم، میں اسی میدان کا مجاہد ہوں۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تم ارناط کے کہنے پر سلطان ایوبی کو غلط خبر دینے جا رہی ہو تاکہ وہ گمراہ ہو جائے تو اس کا کیا جواب دو گی؟ کلثوم نے جواب دیا، یہ کہ تم کمعقل آدمی ہو۔ اگر تم سلطان ایوبی کے جاسوس ہو تو تم بے وقوف جاسوس ہو۔ تم اپنی فوجوں کو صلیبیوں کے ہاتھوں مرواؤ گے۔ اگر ارناط سلطان ایوبی کو گمراہ کرنے کی سوچتا تو وہ کوئی اور ذریعہ اختیار کر سکتا تھا۔ اگر وہ یہ کام مجھ سے ہی کرانا چاہتا تو مجھے رات کو بگی پر بٹھا کر مسلمانوں کے علاقوں کے قریب نہ چھوڑ آتا۔ سنو بکر، غور سے سنو، میں نے تم پر پہلا جو تیر چلایا تھا اس کا ارادہ اچانک بجلی کی طرح میرے دماغ میں آیا تھا۔ میں تو صرف سیر کے لیے نکلی تھی۔ یہ تم تھے جس نے کہا تھا کہ تیر و کمان ساتھ لے چلیں، یہاں شکار ہوگا۔ یہاں آ کر میں نے تم سے مسلمانوں کی سرحد اور دمشق کے جو راستے پوچھے وہ یہ معلوم کرنے کے لیے پوچھے تھے کہ اس سرحد سے کتنی دور ہوں اور کیا میں آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتی ہوں۔ تم نے جب بتایا کہ وہ علاقہ چند میل دور ہے تو میں سوچنے لگی کہ تمہیں کوئی لالچ دے کر ساتھ لے چلوں، لیکن میں تمہیں عیسائی سمجھتی رہی اور بالکل امید نہیں رکھتی تھی کہ تم میری مدد کرو گے، بلکہ امید یہ تھی کہ تم ارناط سے انعام لینے کے لیے اسے بتا دو گے کہ یہ لڑکی مسلمانوں کی جاسوس ہے۔ میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم مجھ سے تھوڑی دور درخت کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے تو میں نے درخت پر ایک پرندے پر تیر چلانے کے لیے تیر کمان میں ڈالا۔ اس وقت میری نظریں تمہاری پیٹھ پر جم گئیں۔ تب مجھے اچانک خیال آیا کہ تم اتنے قریب ہو کہ تیر تمہاری پیٹھ میں گہرا اتر جائے گا اور مجھے دوسرا تیر چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم مر جاؤ گے تو میں بگی بگا کر اس راستے پر ہو لوں گی جو تم نے مجھے سمجھا دیا تھا۔ میں نے کوئی اور خطرہ سوچا ہی نہیں تھا۔ شاید مجھ میں عقل کم اور جذبات زیادہ تھے اور ان جذبات میں انتقام کا جذبہ زیادہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تیر چلا دیا۔ مجھ میں یہ اتنی سی بھی عقل نہ رہی کہ تمہیں کہہ دیتی کہ تیر غلطی سے نکل گیا ہے۔ تم فوراً مان لیتے کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی کمان ہاتھ میں نہیں لی تھی۔ میں نے یہی راہ نجات دیکھی کہ تمہیں مار ہی ڈالوں اور مسلمانوں کے علاقے کی طرف بھاگ جاؤں، مگر میں کامیاب نہ ہو سکی۔ بکر بن محمد نے پوچھا، اس سے پہلے تمہیں کبھی بھاگنے کا خیال نہیں آیا؟ اس نے جواب دیا، ابتدا میں بھاگنے کا ہی خیال میرے دماغ پر سوار رہا، مگر مجھے حقیقت کو قبول کرنا پڑا کہ میں بھاگ نہیں سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ارناط نے مجھے صحیح معنوں میں شہزادی بنا دیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی سے کبھی ایسی محبت نہیں ہوئی تھی جیسی تم سے ہوئی ہے۔ میں اس کے ساتھ شراب بھی پیتی رہی، اس سے میں بچ نہیں سکتی تھی۔ جسمانی طور پر میں اس زندگی میں تحلیل ہو چکی تھی۔ ایسی شاہانہ زندگی تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن تنہائی میں میرا دل مسلمان ہو جاتا تھا اور یہ خیال مجھے تڑپا دیتا تھا کہ میں حج کعبہ سے آئی ہوں۔ کبھی کبھی میں اللہ سے گلے شکوے بھی کیا کرتی تھی اور اکثر یوں ہوتا کہ میں اللہ کو بھول جاتی تھی۔ اسی دوران سلطان ایوبی نے کرک کا محاصرہ کیا اور آتشی گولے پھینک کر شہر کا بہت سا حصہ تباہ کر دیا تھا۔ میں تیار ہو گئی تھی کہ اپنی فوج شہر میں داخل ہو جائے گی اور میں ارناط کو اپنے ہاتھوں قتل کر دوں گی، مگر ہوا یوں کہ ایک ماہ بعد سلطان ایوبی نے محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلا گیا۔
ارناط کہے لگاتا میرے پاس آیا اور بولا، میں نے اسے پھر بیوقوف بنا لیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے کہ آئندہ حاجیوں کے قافلوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور میں نے اس کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا بھی معاہدہ کر لیا ہے۔ میرے دل کو بہت صدمہ ہوا۔ سلطان ایوبی کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا۔ مجھے رہا کرائے بغیر اسے محاصرہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بکر نے کہا، سلطان ایوبی کے سامنے اس سے زیادہ بڑی مہم ہے۔ اسے بلکہ ہمیں بیت المقدس آزاد کرانا ہے، جہاں ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہمیں ارض فلسطین کو آزاد کرانا ہے، جو ہمارے نبیوں اور پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ اگر سلطان ایوبی ایک ایک مسلمان لڑکی کو آزاد کرانے نکل کھڑا ہو تو وہ اپنی منزل مقدس سے دور بھٹکتا اور لڑتا ختم ہو جائے گا۔ قومیں اتنے مقدس مقصد کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دیا کرتی ہیں۔ ارناط کی ایک بری عادت نے مجھے یہ فراموش نہ کرنے دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سلطان ایوبی اپنے قبلہ اول تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور ہم اس کے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے اور اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ صلیبیوں کے ان عزائم کا تذکرہ یورپی مورخوں نے بھی کیا ہے کہ صلیبیوں نے خانہ کعبہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک مسمار کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا، اور ایک بار وہ مدینہ منورہ سے 3 میل دور تک پہنچ بھی گئے تھے۔ کرک کا جو محاصرہ سلطان ایوبی نے کیا اور 1 ماہ بعد اٹھا لیا تھا، یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ محاصرہ اٹھانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ارناط نے جنگ نہ کرنے اور آئندہ حاجیوں کے قافلوں پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا تھا۔ وہ تو سلطان ایوبی کو معلوم تھا کہ صلیبی معاہدے توڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ محاصرہ اٹھانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ بیت المقدس کی فتح کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ارناط نے اس معاہدے کے 2 ہی سال بعد حاجیوں کے ایک اور قافلے پر حملہ کیا تھا۔ اس معاہدے کی میعاد 1188 تک تھی۔ سلطان ایوبی نے 1187 میں حطین کی طرف پیش قدمی کی تھی، اور اس عہد کے ساتھ وہ دمشق سے نکلا تھا کہ ارناط کو اپنے ہاتھوں قتل کرے گا۔